السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلاس 10th۔ جیسا کہ آپ پچھلی سبق میں مرزا محمد رفیع سودا کی لکھی ہوئی قصیدہ شہر آشوب پڑھ چکے ہیں۔ اب اس قصیدے کے آخر میں آپ کی کتاب میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اس قصیدے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم اسی قصیدے کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ شہر آشوب 96 اشعار پر مشتمل ہے۔ چنانچہ یہ قصیدہ اپنے دور کے معاشرے کی تمدنی اور معاشی حالت کا آئینہ دار ہے۔ دہلی میں احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے حملوں سے جو تباہی واقع ہوئی ہے، شہر آشوب میں سودا نے اسی دور کی دلی کے لوگوں کی خستہ حالت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ دہلی اجڑنے کا یہ واقعہ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت کا واقعہ ہے، چونکہ سودا کا زمانہ بھی یہی تھا۔ دلی شہر کی بربادیوں اور تباہ کاریوں کا ذکر نہایت درد مندی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ہجو یا قصیدہ ہے، ہجو یا قصیدہ ایک ہوتا ہے مدح جس میں تعریف کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے اس کا اپوزٹ یعنی جس میں مذمت کی جاتی ہے۔ ہجو یا قصیدہ یعنی جس میں مذمت کی جاتی ہے، اس لیے شاعر نے مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کی خستہ حالی کا نقشہ کھینچا ہے، اس دور کی دلی کی حالت یعنی صورتحال کی ترجمانی کی ہے۔ شہر آشوب میں سودا نے اسی زمانے کی دلی کے تمدنی اور اقتصادی بدحالی کو بہت خوبصورت ڈھنگ سے اشعار کے سانچے میں ڈالا ہے اور ایک ظریفانہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ لوگ ذریعہ معاش کی تلاش میں پریشانی اور الجھنوں کا شکار ہیں۔ سکون و چین جو زندگی کا اصل مقصد ہے وہ کھو چکا ہے۔ لوگوں کے عادات و اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ شریف لوگ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ دلی میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی آرام سے گزرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کسی کا گھوڑا لے کر اس کی نوکری کرتا ہے وہ اپنی روزی کماتا ہے، لیکن وہ تنخواہ کے لیے اپنے آقا کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ اسے اپنی تنخواہ مانگتا ہے لیکن اسے اس کی تنخواہ کبھی وقت پر نہیں ملتی، کیونکہ تنخواہ دینے والا خود تنگ دست ہے۔ گویا نوکری کرنے پر بھی اجرت کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ ضرورات پوری کرنے اور روزی تلاش کرنے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر تجارت کریں تو اس میں بھی بے تحاشا محنت کرنی پڑتی ہے اور چیزیں پھر بھی نہیں بکتی۔ جو چیزیں ایران کے شہر اصفہان سے خرید کر لائی جاتی ہیں وہ بیچنے کے لیے دکن تک پہنچانی پڑتی ہے، پھر بھی ان کے دام ملنے میں دشواری ہوتی ہے۔ گویا تجارت کا کام بھی اب مشکل اور بے فائدہ ہو گیا ہے۔ شاعروں کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، ان کو کوئی مالی پریشانی نہیں، لیکن اب یہ کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں۔ اگر کوئی قریب سے ان کو دیکھے تو شاعر کو سب سے زیادہ فکر معاش لاحق ہے۔
اس زمانے میں مولوی کی صرف اتنی قدر ہے کہ اگر اس کو بآواز بلند مثنوی پڑھنا آتا ہے تو وہ 2 روپے تک کما لیتا ہے، ورنہ اس کی کوئی قدر نہیں۔ اسی طرح استاد بیچارہ بھی بہت بدحال ہے، اس کی وقت صرف اتنی ہے کہ وہ مسور کی دال کا ایک پیالہ، جاؤ کی 2 روٹیاں ہی میسر کر پاتا ہے۔ گویا کہ علم کی روشنی پھیلانے والا استاد اس دور میں 2 روٹیوں کا محتاج ہو گیا ہے۔ شہر میں جو شیخ ہے وہ شاعروں کے طعنوں سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ شاعر ہمیشہ سے شیخ پر طعنے کستا آیا ہے۔ دلی میں تو شیخ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ کہیں عرس منایا جانے والا ہے تو وہ سج دج کر اپنے مریدوں کے ساتھ اس محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ محفل میں جب ڈھولک بجنے لگتی ہے تو سبھی لوگ وجد میں آ گئے، کوئی رونے لگا، کوئی چھلانگیں مارنے لگا، کوئی نعرے دینے لگا۔ شیخ صاحب جب وجد میں آ گئے، شدت وجد سے تھوڑا سا بے حال ہو کر جھومنے لگے۔ اس پر آس پاس بیٹھے لوگ ان پر اعتراض کرنے لگے۔ چنانچہ اس دنیا میں آرام، چین اور خوشحالی تو فقط نام کی چیزیں ہیں، حقیقت میں تو دنیا میں رہ کر یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دوسری دنیا میں یہ چیزیں آرام، اطمینان، سکون اور خوشحالی میسر ہو سکتی ہے، لیکن اس بات پر بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ دوسری دنیا میں آرام، اطمینان اور سکون جیسی چیزیں حاصل ہوں گی۔ یہ بھی شاید کہنے والی کا محض ایک خیال ہے، وہاں بھی شاید ان چیزوں کی کال ہی ہو۔ اس دنیا میں روزی روٹی کی فکر لاحق ہے، آخرت میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کی پریشانی اور فکر ہوگی۔ رہی آسودگی اور آرام، وہ نہ تو یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ یہ تھا اس قصیدے شہر آشوب کا خلاصہ، جس میں مرزا محمد رفیع سودانی دلی کی حالت زار کو اپنے اشعار میں نہایت ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ آج کا سبق ختم کر لیتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔